بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت ہی اہم ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ میں آرمی افسر ہوں، مولوی ٹائپ نہیں ہوں، نہ ہی میں پیر ٹائپ ہوں، نہ ہی کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق ہے۔ میں مسلمانوں کے لیے دل میں ایک ہمدردی رکھتا ہوں۔ پاکستان کے ساتھ مجھے محبت ہے۔ افواج پاکستان میری اپنی فوج ہے، میری اپنی یعنی جس طرح کہتے ہیں فوجی بھائی، کیونکہ میں 7 پنجاب ریجمنٹ کا افسر ہوں۔ 70th PMA لانگ کورس JCB 9، یہ سارے اب سینئر جتنے افسر ہیں، جتنے تقریباً جرنیل بننے والے ہیں، جو بن چکے ہیں کچھ بلکہ بنے ہیں، وہ مجھے شاید اس لیے میں نہ پہچان سکے کہ اس وقت اور معاملہ تھا، اور اب میرے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک جنرل حمید گل کا ویڈیو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ جہادی جذبہ ہے آپ کے پاس محل وقوع بہترین ہے۔ ان میں سے کوئی لیڈر نہیں سمجھتے آپ عمران خان سے کیا رپورٹ ہے آپ کے ذہن میں؟ میں عمران خان میرے ساتھ رہے ہیں، میں ابھی وہ میں ان کو نسبتاً پسند کرتا ہوں، ذاتی طور پہ ایک آنےسٹ آدمی ہے، دلیر آدمی ہے، لیکن ارد گرد جو ہے وہ سارا ہے، میں ان کے قریب کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ مطلب ہے کہ اگر وہ مطلب ہے کہ میں اس لائن کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس سے نہیں نکلے گا کچھ۔ عمران خان آ جائیں کل حکومت کریں گے، یہ سیدھا نہیں کر سکے گی کیونکہ اس کو انقلابی کیفیت کی ضرورت ہے۔ جنرل حمید گل، یہ دیکھیے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر حکومت میں آ بھی جائیں تو اس سسٹم کو، ملک کو نہیں ٹھیک کر سکیں گے، اور یہ اس وقت بات انہوں نے کہی تھی جب عمران خان ابھی حکومت میں نہیں آئے تھے، اور بظاہر ان کی بات بالکل صحیح ثابت ہو گئی، سچی ثابت ہو گئی، اور وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، خود وہ ایک دلیر آدمی ہیں، کرپٹ بھی نہیں ہیں، آنیسٹ ہیں، لیکن ایک جو ارد گرد ان کے حلقہ ہے وہ مفادات پرست لوگ ہیں۔ اور دوسری بڑی بات جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انقلابی انداز سے آئیں، انقلابی انداز، جہادی انداز، یعنی اپنے دین کو بھی بیچ میں شامل کریں۔ تو یہ ان کی ایک بات تھی، لیکن اس کے اوپر میں یہ بات کہوں گا کہ دین کی بات کرنے والے کو ذرا برابر ذہنی مروبیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ابھی اگلے کلپ میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ میں نے بے نظیر سے بھی کہا کہ تم جہادی انداز اختیار کرو اور انقلابی انداز اختیار کرو۔ بھئی آپ اس خاتون کو کہہ رہے ہیں، آپ خود کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں؟ اور آپ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ مغربی دنیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اگر ایک دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے کوئی آدمی آئے گا یا دینی انداز سے آئے گا جو خالص نظر آ جائے تو اس پر ریئیکشن کریں گے لوگ، اور اگر ماڈرن بن کے اور مغربی سویلائزیشن کا وہ لبادہ اوڑھ کے آئے تو پھر وہ لوگ آپ کو بنیاد پرست یا دہشت گرد یا اس طرح کی بات نہیں کہہ سکیں گے۔ شاید یہی بات کان میں پڑ گئی عمران خان صاحب کی، اور وہ بھی شاید اسی انداز سے وہ سامنے اب آنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ آپ کو شرم دامن کیوں گیر ہوتی ہے اپنے دین کو اختیار کرتے ہوئے؟ ایک طرف آپ نبی علیہ السلام سے محبت اور عشق کی پینگیں بڑھاتے ہیں، دوسرا نبی علیہ السلام کی شکل اختیار کرنا، یعنی ان کی شکل و صورت اختیار کرنا، سر پر ٹوپی رکھنا، داڑھی رکھنا، اگر آپ کو یعنی اس سے یہ تکلیف دیتا ہے اور آپ ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں، شیطانوں سے ڈرتے ہیں، تو بتاؤ اللہ کے بندوں پھر اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو یہ فلسفہ نہیں پیش کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ فلسفہ پیش کیا تھا، حقیقی بات ہے یہ نہیں کہ تم اللہ کے بندے بن کے دکھاؤ، تم اللہ کے غلام بن کے دکھاؤ، فرما بردار بن کر دکھاؤ، اور دنیا ناک رگڑتی ہوئی آئے گی تمہارے پیچھے۔ اور پھر ایک بہت بہترین مثال نبی علیہ السلام نے دی، وہ جو روشندان رکھنے والی، بڑی سادہ چھوٹی سی، ہر موقع کے اوپر نبی علیہ السلام یہ احساس دلاتے تھے، اور بتایا کہ دیکھو یہ روشندان کیوں رکھ رہے ہو؟ کسی سے پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ادھر سے ہوا بھی آئے اور روشنی بھی آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ نیت رکھتے کہ اذان کی آواز آئے تو ہوا اور روشنی تو آنی ہی آنی تھی۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ بات ہے، سبق آموز بات ہے، اپنے اندر علم کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کا ذہن بنائیں، اللہ کا بندہ بنیں، اور میں کہتا ہوں یہ دنیا ناک رگڑتی ہوئی آئے گی،
اور سارے آپ کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ آنکھ نہ ملا سکے گا۔ تو یہ انقلابی انداز سے یہ مراد ہے کہ اللہ کو حقیقی معنوں میں اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ صرف نعرے لگانے سے یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے سے اللہ آپ کی طرف نہیں ہو جائے گا۔ وہ تو آپ واقعی جب اللہ کے بندے بنیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، جب اللہ کو کہے کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، پھر مزار کے سامنے جھکنا، پھر ذہنی مروبیت ہونا، پھر کبھی چادریں چڑھانا، کبھی عرس اور میلے کرنا، پھر جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ اور طاغوتی نظام ہے۔ تو اس کے اندر رہ کر اللہ کا دین کیسے غالب کریں گے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور آپ مدینہ ریاست کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ جب بھی آپ مدینہ ریاست کی طرف اگر عملی طور پر کبھی رخ کریں گے بھی، تو پھر آپ کے ساتھ وہی صورتحال پیش آئے گی جو اب آنی ہے۔ اگر آپ سٹارٹ میں وہ انداز اختیار کریں، آپ اللہ کے بندے بنیں، آپ توحید کی بات کو بیچ میں لائیں، تو بہرحال یہ ایک بہت ہی زبردست ماحول ہے اگر ہمارے جو لوگ ہیں ان کی آنکھیں کھلیں۔ کیونکہ دیکھو کتنی باتیں جو پریڈکٹ کی جاتی ہیں بعد میں صحیح ثابت ہوتی ہیں، اور 75 سال سے آپ کا یہ جمہوری نظام جو ہے یہ فیل ہو چکا ہے، ہر نظام آپ کا فیل ہو چکا ہے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ ڈکٹیٹر بھی آئی ہے، پھر جمہوریت بھی آپ کی آئی ہے، پارلیمانی نظام بھی آپ لا کر دیکھ لیا، صدارتی نظام بھی آپ نے لا کر دیکھ لیا، کیا نتیجہ نکلا ہے؟ 0، 0، ڈو مور اور غلامی کی غلامی۔ تو اس غلامی سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب سے میں کہہ رہا ہوں، اور ہمارے اپنے فوجی جرنیلوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں، اپنے بھائیوں کو، میرے بھائی ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب کو یا DGI SPR کو، کہ اگر صحیح معنوں میں آپ واقعی ملک کے بھی خیر خواہ ہیں، اپنی قوم کے خیر خواہ، اور سب سے بڑی بات کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے خیر خواہ ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، اور آپ نے اگر ذہنی مروبیت کے اندر آ کر اور یہ ویسٹرن دنیا اور امریکیوں ان سے ڈر کے اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہوئے، جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، یا انقلاب کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، یا داڑھی رکھتے ہوئے، یا سر پر ٹوپی رکھتے ہوئے آپ کو اگر شرم دامن گیر آتی ہے، تو بتاؤ پھر آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، پھر آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، پھر آپ مغربی دنیا کے بندے ہیں، اپنے نفس کے بندے ہیں، اور جمہوریت کے بندے ہیں، ملک کے بندے ہیں، قوم کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں آپ۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے اس پتے کو مارنا پڑتا ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھنا پڑتا ہے، فرقہ بندی کا رد کرنا پڑتا ہے، اللہ کے اوپر اعتماد کرنا پڑتا ہے، اس کی عبادت کرنا پڑتی ہے، اس کے سامنے رونا اور گڑگڑانا پڑتا ہے، پھر کسی کی پرواہ یہ نہیں کی جاتی ہے، پھر وہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، چچا کیا کہے گا، ماموں کیا کہے گا، وہ بچپن کے لنگوٹیے یار ہیں وہ کیا کہیں گے۔ کبھی یہ خیال آنا چاہیے کہ میرا مالک کیا کہے گا۔ مومن صرف یہ کہتے ہیں، وہ جو کسی نے کہا نا، توحید یہ ہے کہ رب حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، بس۔ اور اس راستے میں اگر کسی کی موت آ جائے، کیونکہ دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، مجھے بھی مل رہی ہیں دھمکیاں، یقین کیجیے، بڑے بڑے پلیٹ فارم سے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ دیکھیں ذرا، بی کیئرفل۔ بھائی کیا کہ بی کیئرفل؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ میں تو حق بات کہوں گا، اور بالکل قرآن کی بات، حدیث کی بات، نبی علیہ السلام کی دعوت کی بات، صحابہ اکرام کے انداز کی بات، کیونکہ میں تو اسی پر رہوں گا۔ کوئی ایک بھی نہ مانے، ایک آواز ہم آواز نہ ہو، ایک ہاتھ بھی حمایت میں نہ اٹھے، اور اسی بات کو اگر کوئی بات کو بیان کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ کے ہاں یہ بہترین اور کامیاب ترین انسان ہوگا۔ اور باقی دنیا کو فریب دیتے ہوئے اور اپنی نوکریاں بچاتے ہوئے، اپنی پوسٹیں بچاتے ہوئے اگر آپ نے چند دن یہ گزار بھی لیے، تو آپ سے پہلے بڑے بڑے آئے ہیں اور بڑے بڑے چلے گئے ہیں، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خاص کر جو شرک اور کفر کے اوپر مر گئے، چادریں چڑھانے والے، سونے کے دروازے لگانے والے، اور فریب کے ساتھ کتاب کو، یہ سب سے بڑے فریب کار یہ مذہبی لوگ ہیں۔ یہ فضل الرحمان انکملی پہلے 9 ستارے بن کر آئے تھے، اور پھر متحدہ مجلس عمل کی شکل میں آئے ہیں، اور اب یہ PDM، اور پھر کیا کیا فریب دیتے ہیں۔ اور جس طرح چاہے جماعت اسلامی ہو، بالکل فریب، شیطانی جماعت، اور اس کے بعد خادم رضوی شیطانی انداز سے آئے ہیں، پھر حافظ سعید اسی فیلڈ میں شیطانی انداز سے۔ اللہ کے بندو، اس سے نہیں تمہارے مسئلے حل ہوں گے، دنیا بھی تمہاری برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اور اگر صحیح معنوں میں آپ دنیا کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں اور بڑی بڑی جنتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یقین کرو یہ بڑا موقع ہے۔ یہ خاص کر ہمارے جو فوجی افسر ہیں یہ، اور یہ عمران خان صاحب بھی، اور اس ذہن کے جو بھی لوگ ہیں، یہ جو ہے اس بات کو مانیں
میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا. میں پوری صلاحیت رکھتا ہوں اس کفر و شرک کا جنازہ اٹھانے کی. اور بالکل جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن اعلان کیا تھا کہ لا حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا ایک معبود ہے، بس اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دنیا ادھر سے ادھر چلی جائے، پوری دنیا کے الزامات لگائے جائیں، پوری دنیا کے مقدمے حرکت میں آ جائیں، اور ان کی ہتھکڑیاں اور ان کی جو مرضی آ جائے، کوئی کسی سے خوف نہیں ہے. کیوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ ہم کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ کوئی تیرے علاوہ داتا ہے، نہ دستگیر ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ غریب نواز ہے، نہ واسطے وسیلے ہیں، نہ رکوع اور سجدے ہیں. تیرے دین کے علاوہ دین ہے صرف اسلام، بس. کوئی نظام نہیں چلے گا، نہ یہودیت چلے گی، نہ نصرانیت چلے گی، نہ جمہوریت چلے گی، نہ پارلیمانی جمہوریت، نہ صدارتی یہ جمہوریت، نہ بریلویت، نہ دیوبندیت، نہ اہل حدیث. سارے فرقے ختم، ایک یک جنبش قلم، اور بالکل اللہ کا دین نافذ کیا جائے گا، بالکل پورے ہوش و آواز کے ساتھ، پوری طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. اور جس کی ہمت ہے، جس کا ہمت ہے وہ روکے، وہ روک سکے تو روکو. نہیں روک سکتے ہو، یہ وہ چیز ہے جس کو نہیں روک سکے ہیں. کوئی نہ نمرود روک سکا، نہ فرعون روک سکا، نہ ابو جہل روک سکا، نہ عتبہ اور شیبہ روک سکے. اس سے پہلے بڑے بڑے بدماش آئے ہیں اس دین حق کو روکنے کے لیے. یہ ہے حق اور باطل کی اصل جنگ، یہ ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا. باقی یہ جمہوریت کے آپ کے آپس میں مقدمے، آپس میں جناب پارٹیاں بازیاں، اور کہتے ہیں حق اور باطل، اور حق کے ساتھ امر بالمعروف، اور یہ شیطانی، سارا شیطانی سسٹم ہے. یہ باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ہاں کوئی زیادہ مضبوط ہے، کوئی کمزور ہے. جو مضبوط ہے یا زیادہ چلا کہ وہ دوسرے کو دبا لے گا. اور پھر یہ اللہ کا عذاب ہے، یاد رکھنا. سورہ الانعام پڑھو، اللہ تعالیٰ نے عذاب کی قسموں میں یہ ایک قسم بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دیتا ہے اور دوسرے کو پٹواتا ہے، پھر اس کو طاقت دیتا ہے، پہلے کو پٹواتا ہے. تو یہ تو اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے یہ شکل ہے. اللہ کا عذاب ہے آپ کے اوپر. ابھی آپس میں ٹکرا رہے ہیں، بالکل خونی کو کہتے ہیں کہ خون خرابے کا بڑا خطرہ ہے. تو اس کو روکو، اس کو روکو. یہ کوئی، اور جو اس میں مرتا جائے گا جہنم کی آگ، جو اس میں مرے گا یقین کی، چاہے پی ٹی آئی کا ہو، چاہے دوسری طرف سے ہو، چاہے جو بھی ہو، بچے گا وہ جس کا ایمان بالکل خالص ہے. ہاں جس طرح کوئی پولیس میں اگر کوئی ایسا مومن ہے چونکہ وہ ڈیوٹی کا پابند ہے، اسی طرح فوج میں اگر کوئی وہ ڈیوٹی دے رہا ہے تو وہ ایمان کا اگر بالکل کھڑا ہے، اس کو کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان اس کا بالکل صحیح ہے، 100% ہے، وہ بچیں گے. باقی کوئی نہیں بچ سکتا ہے، یقین کیجیے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، کہتے ہیں صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں، واپس آؤ. یہ 75 سال سے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ. اس وقت بھی فراڈ دیا گیا تھا، نہیں بتایا گیا تھا لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، یہ نہیں بتایا گیا تھا. ورنہ پاکستان بننے کے بعد یہاں شرک اور کفر کا جنازہ نکال دیا جاتا. اور ابھی پھر فریب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم آزادی لے رہے ہیں، ہم آزادی لیں گے. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب، پہلے سے آپ کروڑ گنا، کھرب گنا زیادہ طاقتور بن کر آئے، پھر بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ اس قوم کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر بالفرض آپ نے ان کو سونے کے نوالے کھلا بھی دیے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ فلاحی ریاست بنا دی، تو یہ دنیا کی فلاحی ریاست ہوگی، یہ مدینہ والی فلاحی ریاست نہیں ہوگی. اور یہ مرنے کے ساتھ جو بھی مرے گا، چونکہ ایمان عقیدے کی بات نہیں ہے، ایمان عقیدے کی بات جب بھی آپ کریں گے اس کا رزلٹ وہی نکلے گا. اس لیے پہلے دن سے کیوں نہ وہ معاملہ کیا جائے. آخر میں کیوں؟ آخر میں کرنا ہوتا تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہوتی، تو نبی علیہ السلام کو تو وہ بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھے، اور وہ بادشاہ بن جاتے، سارے معاملات ٹھیک کرتے. نہیں، یہ سنت نہیں ہے، اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ. اللہ کا طریقہ یہ ہے، تمام انبیاء نے جو اصلاح کی آغاز کیا ہے وہ بالکل توحید کی دعوت، رد شرک، اس پر اکٹھا کیا ہے قوم کو، اس پر محبت قائم ہوتی ہے. باقی آپ دنیا کی دولت حاصل کریں، دنیا کی دولت خرچ کریں، آپ ان کے دل نہیں جوڑ سکتے ہیں. یہ پھر لڑیں گے آپس میں، یقین کی چند دنوں کے لیے عارضی ان کا اتحاد ہو بھی جائے، پھر آگے جا کے لڑیں گے کفرش. اور آپ اپنے کبھی اندرونی معاملات جب نپٹانے کی کوشش، بیرونی معاملات آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اوپر اللہ ہے، اللہ کی نگاہ ہے آپ کے اوپر. اللہ آپ کو ایمان کے بغیر وہ جو ہے وہ اس کو امن و سکون نہیں دے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ بات ہے، تلخ بات ضرور ہے، ہو سکتا ہے کسی کو غم و غصہ بھی آ جائے، لیکن غم و غصہ ایک جذباتی کیفیات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں کھولی جائیں اور اس حق بات کا ساتھ دیا جائے، اس کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ہے امر بالمعروف کا تقاضا پورا کرنا، اور نئی انل منکر. اور جتنی بھی یہ منکرات ہیں، شرک سب سے بڑا منکر ہے.
یہ چادریں چڑھانا، یہ عرس اور میلے کرنا، یہ پکاریں لگانا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، پھر تعویذ گنڈا، پھر پیری مریتی، پھر یہ بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، پھر یہ مذہبی اور یہ دوسری سیاسی پارٹیاں، یہ سب کا سب منکر ہے، اس کا رد کرنا ہے، اس کا رد کرنا ہے، یاد رکھیے، اس سے توبہ کرنی ہے، اس سے توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، اور جو پہلے ہو چکا مالک ہو چکا، اب ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے واقعی نہیں جھکیں گے، نہ ان مورتیوں کے، نہ مزاروں کے، نہ مندروں کے سامنے، اور نہ ہی کسی بڑی طاقت کے سامنے۔ کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے آنکھوں میں، کوئی چیز جچتی ہی نہیں ہے، نہ امریکہ، نہ روس، نہ چائنا، بلکہ ترس آتا ہے ان کے اوپر۔ ہم للچائی نظروں سے یا کچھ ذہنی مروبیت سے ان کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ ترس کھائیں گے۔ چند دنوں کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر جانے والے ہیں۔ یہ انسان ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد سب آپس میں رشتہ دار ہیں۔ یہ کزن ہے، کوئی فرسٹ کزن ہے، کوئی سیکنڈ، کوئی تھرڈ، کوئی فورتھ، اس طریقے سے رشتہ ہے ہمارا انسانیت کے ساتھ۔ تو ان کو توحید کی دعوت دیں، ان کو صحیح معنوں میں ان کی خیر خواہی کریں۔ کتنے بڑے بڑے آپ کو ملتے ہیں، پلیٹ فارم ملتے ہیں، UN کا پلیٹ فارم ملا، اور پھر چائنا کبھی جانا پڑتا ہے، کبھی رشیا جانا پڑتا ہے۔ آپ کے منہ سے کبھی اللہ کی بات نہیں نکلتی، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں اللہ کی بات نہ کہہ دوں، کوئی یہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو کہاں گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کہاں گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔